خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بچپن سے جوانی تک کے حالات کا کچھ نہ کچھ علم ضرور ہو جاتا ہے۔ ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا فطری طور پر بہت ہی نہایت متین اور تنہائی پسند طبیعت کی مالک تھی۔ بچپن میں انہوں نے نہ کبھی کھیل کود میں کوئی حصہ لیا اور نہ گھر سے باہر قدم نکالا۔ چونکہ والدین کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی۔ ننھی سی سیدہ رضی اللہ بچپن ہی میں اپنے فقر موجودات پدر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت و اطوار، رفتار و گفتار کو غور سے دیکھتی رہتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پور نور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مقدسہ کو اپنے عین قلب پر منعکس کرتی رہتی تھی۔ سید الانام صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی باہر تشریف لاتے تو بلند آواز میں السلام علیکم کہتی اور پھر چند لمحے توقف کر کے گھر کے اندر داخل ہوتے۔ ننھی سیدہ رضی اللہ اپنے برگزیدہ اور پیارے باپ کی آواز سن کر گھر کے دروازے تک دوڑی جاتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انگشت مبارک پکڑ کر ساتھ لاتی۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نشت گاہ میں پہنچ کر سیدہ رضی اللہ کو اپنی آغوش مبارک میں لے لیتے اور نہایت شفقت اور محبت کے ساتھ ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے۔ ننھی سیدہ وقتاً فوقتاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ سے ایسے سوالات پوچھتی جن سے ان کی ذہانت اور فطانت کا اظہار ہوتا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک دن ننھی سیدہ رضی اللہ نے اپنی والدہ ماجدہ سے پوچھا کہ اماں جان، اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں اور دنیا کی ہر چیز کو پیدا کیا ہے، کیا وہ ہمیں نظر بھی آ سکتا ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ نے فرمایا، بیٹی، اگر ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اس کے بندوں کے ساتھ ہمدردی اور نیکی کرے، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے باز رہے، کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرائے، صرف اسی کی عبادت لائق سمجھے اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے، تو قیامت کے دن ہم ضرور اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ اس دن نیکی اور بدی کا حساب بھی ہو جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو ننھی فاطمہ رضی اللہ کو ایسی ایسی باتیں سکھاتے جن سے خدا شناسی اور اللہ کے بندوں سے محبت کا سبق ملتا۔ اللہ پاک نے انہیں کمال درجے کی ذہانت عطا کی تھی، جو بات ایک دفعہ سن لیتی ہمیشہ یاد رکھتی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے جاتے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ ننھی سیدہ رضی اللہ سے دریافت کرتی کہ آج اپنے ابا جان سے کون کون سی باتیں سیکھی ہے۔ وہ فوراً سب کچھ بتا دیتی تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ کو دنیا کی نمود و نمائش سے بچپن ہی سے سخت نفرت تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ کے کسی عزیز کی شادی تھی۔ انہوں نے اپنی بچیوں کے لیے اس تقریب میں شرکت کرنے کے لیے اچھے اچھے کپڑے اور زیور بنوائے تھے۔ جب گھر سے چلنے کا وقت آیا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ نے یہ کپڑے اور زیور پہننے سے صاف انکار کر دیا اور معمولی کپڑوں میں ہی محفل شادی میں شریک ہوئی۔ گویا بچپن سے ہی ان کی عادت و اطوار سے خدا دوستی اور استغنا کا اظہار ہوتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ابتدائی زمانے میں ایک دن ابو جہل نے سیدہ رضی اللہ فاطمہ کو کسی بات پر تھپڑ مار دیا۔ کمسین سیدہ رضی اللہ روتی روتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور ابو جہل کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، بیٹی جاؤ اور ابو سفیان کو ابو جہل کی اس حرکت سے آگاہ کرو۔ وہ ابو سفیان کے پاس گئی اور انہیں سارا واقعہ سنایا۔ ابو سفیان نے ننھی سی فاطمہ رضی اللہ کی انگلی پکڑی اور سیدھے وہاں پہنچے جہاں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے سیدہ رضی اللہ سے کہا، بیٹی، جس طرح اس نے تمہارے منہ پر تھپڑ مارا تھا، تم بھی اس کے منہ پر تھپڑ مارو۔ اگر یہ کچھ بولے گا تو میں اسے نبیڑ لوں گا۔ چنانچہ سیدہ رضی اللہ نے ابو جہل کو تھپڑ مارا اور پھر گھر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا الہی، ابو سفیان کے اس سلوک کو نہ بھولنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دعا کا نتیجہ تھا کہ چند سال بعد ابو سفیان رضی اللہ نعمت اسلام سے بہرور ہو گئے۔